بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مرزائی جہلمی کے رد کی دوسری قسط کا عنوان ہے مرزائی جہلمی کا علمی مقام۔ مرزائی جہلمی جیسے لوگوں کی حقیقت پہلی قسط میں سماعت ہو چکی، دوسری قسط میں اس کا علمی مقام و مرتبہ بیان ہوتا ہے۔ یہ شخص علم کے اندر وہ مقام و مرتبہ رکھتا ہے جو ایک بن مانس رکھتا ہے۔ بن مانس کی علمی صلاحیت اور مرزا جیسوں کی علمی صلاحیت مساوی ہے۔ یہودی ایجنسیوں نے اپنی شیطانی طاغوتی فرعونی حکومتوں کو مضبوط کرنے، پائیدار کرنے، دائمی کرنے کے لیے اور اسلام کو لوگوں کے دل دماغ سے مختلف حرب طریقوں سے نکالنے کے لیے مذہبی آزادی کے نام پر ایسے پالتوؤں بن مانسوں کو چھوڑ رکھا ہے۔ اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ دنیا اس وقت انگریزی تعلیم دراصل تجہیل کی لعنت میں گرفتار ہونے کی وجہ سے انسانی شعور کھو بیٹھی ہے۔ اس وجہ سے سب لوگ اس جملے کو بہت ہی سراہتے ہیں اور انگریزوں کی تعریف میں مدح میں اس کو، یہودیوں کی تعریف مدح میں پیش کرتے ہیں کہ جی انگریزی دور میں مذہبی آزادی ہے، لیکن صاحب ایمان، صاحب بصیرت، صاحب علم لوگوں پر یہ مخفی نہیں کہ آزادی کو مذہبی کے ساتھ مقید کرنا بتا رہا ہے کہ کوئی پابندی ہے۔ اس لعنتی دور میں وہ پابندی ہے سیاسی۔ یہودیوں نے اپنی حکومتوں کو پائیدار بنانے کے لیے، اپنی حکومتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے سیاسی پابندی رکھی ہے اور ہمارے اسلام کو اجاڑنے کے لیے مذہبی آزادی رکھی ہے کہ مذہب کے خلاف جو مرضی بکواس کرتا رہے اس کو اجازت ہے، لیکن حکومت کے خلاف جائز بات بھی نہیں کر سکتا۔ جبکہ اسلام میں کیا ہے؟ سبحان اللہ، اسلام میں اس کا برعکس ہے۔ اسلام لوگوں کو سیاسی آزادی دیتا ہے اور مذہبی پابندی دیتا ہے۔ سیاسی آزادی کیوں دیتا ہے؟ تاکہ حاکم فرعون نہ بن جائے، اس کا محاسبہ احتساب کرنے والے موجود ہوں اور ہر ایک کو جواب دینا پڑے۔ ایک عام شخص بھی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو آدھی دنیا کے بادشاہ تھے، خلیفۃ المسلمین، وہ پوچھتا ہے حضرت یہ دو چادریں کہاں سے آئی؟ یہ سیاسی آزادی ہے۔ مذہبی پابندی ہے کہ حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں صبیغ، صاد با یا غین، صبیغ بن عسل عین سین لام شخص نے جب متشابہات میں زبان کھولنے کی جرت کی، آپ کو علم ہوا، آپ نے شدید تعزیر فرمائی، چھڑی تیار کر کے رکھ لی، بلا جب آیا تو سر میں مارنا شروع کر دیا اور اعلان کر دیا کہ کوئی شخص ہماری سلطنت میں صبیغ بن عسل کے ساتھ بیٹھنے کی جرت نہ کرے۔ میرے دوستو، یہ بنیادی بات میں نے آپ کو بتائی ہے۔ یہودی دور کے فتنے کو ہم سمجھتے ہیں، ان لعنتیوں کی بدماشی کو ہم سمجھتے ہیں۔ یہ بدمعاش فرعون طاغوت اللہ رسول کے مقابلے میں خلق خدا پر ظلم کرنے والے، جن کو اقبال اپنے پاس جب بھی بولتا ہے تو کفن چوروں کا ٹولہ کہتا ہوں، یعنی کائنات کو مردہ کر کے کفن چوروں کا ٹولہ ان کے مال لوٹ رہا ہے، ان کی جان لوٹ رہا ہے، ان کی عزت مار رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لعنتی یہودی نظام نے مذہبی آزادی کے نام پر جن پالتوؤں کو، بن مانسوں کو چھوڑ رکھا ہے، جن کے خلاف کسی قانونی چارہ جوئی کی اجازت نہیں۔ مجھے ایک شخص نے فون کیا
اس نے کہا اس پر توہین رسالت کا ہم نے کیس کروایا، اس پر کئی کیس کروائے، لیکن ایجنسیاں پکڑتی نہیں ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں پھر بھی نہیں پکڑتے۔ خیر ایسے کتبوں کو انہوں نے پالا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن یہ بھی ساتھ بتاتا چلو کہ ان لوگوں کو سننے والے کسی حقیقت، کسی سچائی، کسی علم کے طلبگار نہیں، ان جیسے کتے ہیں، ان جیسے بھڑوے بن مانس ہیں۔ یہ صرف مزاجی موافقت ہے، کیونکہ یہ بھی زندیق لوگ ہیں، بے دین ملحد ہیں، بے غیرت ہیں، انگریزی کتے اور غلام ہیں، اور وہ بھی یہی ذہن رکھتے ہیں۔ اسلام کے خلاف وہ بھی دل جلے بیٹھے ہیں، اور یہ بھی اسلام کے خلاف دل جلا بھونک رہا ہوتا ہے۔ لہذا یہ نہ سمجھنا کہ کروڑوں سننے والے کوئی حق اور صدق اور سچائی اور علم کے طلبگار ہیں، سب بے غیرت بھڑوے، کفر، یہودیت، لعنت، بے غیرتی، جھوٹ اور اسلاف کو سب و شتم، گالیاں گلوچ کے طلبگار کتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ ساری حقیقت ان لوگوں کی قلندر اقبال وغیرہ ہمارے مفکرین سب سمجھا گئے ہیں، ہم نے معائنہ مشاہدہ کر لیا ہے۔ اب دیکھیے اس کے علم کا مقام کیا ہے، بن مانس سے آگے بڑھ جائے تو میری ناک کاٹ دینا۔ اس کے جتنے حواری ہیں بے غیرت، ان بے غیرتوں سے میں پوچھتا ہوں لاکھ لعنت ہے تمہارے جمنے پر، تمہارے بڑھنے پر، تمہارے مرنے پر۔ تمہیں اتنا شرم نہیں آتی بے غیرتوں؟ سلف صالحین کو، اسلام کو، پاکوں کو اتنے بڑے جاہل کے منہ سے بکواسات ہوتی سنتے ہو، خوش ہوتے ہو؟ کمینے، اندر کے برابر کے پلیت ملے ہو۔ اب علمی مقام دیکھیں، میں اس کا کلپ پیش کروں گا اور وہ چل رہے ہیں، اس پر تھوڑا سا تبصرہ کروں گا، لیکن ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کے جو رد کرنے والے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ کے ہیں، وہ بھی علم سے فارغ ہیں۔ اس کے خلاف بولنے والے یہ سب انگریزی غلام ہے، انگریزی بن مانسوں کا ٹولہ ہے، ایک راج، یہی حال ہے سب کا۔ یہ مرزا جو ہے، اس کا بابا جو اس کو پڑھانے والا تھا، وہ اسحاق چنجو فیصل آبادی، وہ فدا ایکسپریس، جس کے منہ میں دانت نہیں تھا اور دل میں علم نہیں تھا اور دماغ میں عقل نہیں تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے بندہ ناچیز کا بیان، اس کا ایک کھانگڑ شاگرد فیصل آباد میں بیٹھا، مولانا عثمان صاحب نے مجھے بتایا، اس کا ایک رد جو میں نے کیا وہ اس بڑے شاگرد کو پہنچا، 70-80 سال کا بیٹھا ہوا کھانگڑ، سن کر کہتا ہے فون پر مولانا عثمان صاحب کو، یار کمال ہے، یہ تو جو باتیں ہو رہی ہیں یہ تو زندگی میں ہم نے نہیں سنی۔ بڑے وہ تمہارے علم کا بغیر تو انگریزی بن مانسو۔ میں نے اس بڑوے کو کہا، بڑوا اگر حلالی ہے تو اپنے استاد کو بچا، تیرے استاد کا میں نے رد کیا، اس رد کا تو جواب دے دے بغیرت۔ تو کہتا ہے چشتی کے اسلام میں شک ہے، میں کہتا ہوں تیرے کفر میں پک ہے۔ ٹھیک کہا ہے تو نے، تیرے جیسے کو میرے اسلام میں شک ہے اور مسلمانوں کو تیرے کفر میں پک ہے۔ اب میرے بھائی یہ سنو، قلب میں بھونکتا ہے دب، عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہے گھاس، اور یہ قرآن میں بھی آ رہا ہے۔ دب عربی میں لفظ دب ہے، یہ عربی لفظ دب کا، دب عربی میں کہتے ہیں گھاس کو، یہ عربی کا لفظ ہے، قرآن میں بھی آیا یہ لفظ دب۔ لاکھ لعنت ہے تف تیرے علم پر، تف تیرے بھونکنے پر۔ کہاں ہے وہ بغیرت؟ دب کہاں ہے؟ وہ دب نہیں ہوتا، پنجابی میں دب جس کو بولتے ہیں، اس کو کہہ رہا ہے یہ دب مانا گھاس ہوتا ہے۔ لاکھ لعنت تیرے علم پر، کہاں لکھا ہے دب مانا گھاس؟ وہ بغیرت دب وہ ایک مخصوص پودا گھاس ہوتا ہے جس کی صفیں بنتی ہیں، پنجابی میں اس کو دب کہتے ہیں، سریکی میں درب، وہ ایک تیلے ہوتے ہیں جن کے جھاڑو بنتے ہیں نرم سے، ان کو درب بولتے ہیں۔ کہتا ہے اس کا معنی ہے گھاس، معنی بھی اپنی طرف سے کر لیا اور قرآن میں بھی آ رہا ہے۔ لاکھ لعنت تیرے مطالعے پر، تو نے قرآن پاک کو اتنا ہی پڑھا ہے؟
बैठकर तो भौंकता ऐसे है जैसे कुरान नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक ये सारी कायनात ने तेरे से ही पढ़ा है, और हशर तेरा ये है कि तुझे इतने पता नहीं ये लफ्ज कुरान में आया कि नहीं आया। दब घास है? दब घास नहीं है, बेगैरत। ये दब जो है ना, ये पता है क्या दब है? ये है दब, यानी मिर्जनु दब। इसका माना ये है, बेगैरत माना कर रहा है। दब का माना है मिर्जे को दब, ये दब है, ये कुरान में नहीं है। और घबराना नहीं है, जिस तरह के तुमने दब घास बना लिया और कुरान में झूठा सा कह दिया, ये मैंने दब तेरे लिए जो खास किया है ये उसी तरह की बात है। ये लफ्ज दब ये बिल्कुल पंजाबी में इस्तेमाल होता है कि नहीं होता? और दब के रखे हुए कहते हैं दब के रख, तोन के रख, ये वही दब है, ये वही दब है। बिरमानी साहब गौर करना, आइंदा के लिए ऐसी तरह हरामजदगी से बचे रहना। अगला सुनिए, जनाब भौंकते हैं तो कहते हैं केले का जिक्र कुरान मजीद में आया है, कुतूफुहा दानिया। फिर दूसरा सर कोई केले का जिक्र तो कुरान में है, कुतूफुहा दानिया, तो कुरान तो पहले का नाजिल हुआ है, तो केले का जिक्र तो कुरान के अंदर मौजूद है, तो केला वैसे करनी है कि तू नाजिल हो। साडी सराकी दी मिसाल है सखर दी कुत्ती दे बखर नु भौंके। ये मिसाल है, और लानत पवे तेरे पढ़ने पर बढ़ने पर, तुझे इतना तमीज नहीं। कुतूफुहा दानिया, वो बेगैरत। कुतूफ कित्फ की जमा है, रूहल मानी वगैरह। कित्फ, कित्फ कहते हैं मा युजना मिनत समर, जो फल चुनने के काबिल होते हैं, चुने जाते हैं, उसको कित्फ कहते हैं। कुतूफ उसकी जमा है। फी जन्नतिन आलियतिन कुतूफुहा दानिया। अल्लाह फरमाता है मोमिनीन बुलंद जन्नत में होंगे, बागों में, जिनके फल चुने जाने वाले करीब होंगे। नीचे से खड़े होकर हाथ से ही उतार लोगे, चढ़ने की हाजत नहीं होगी। कुरान तो ये फरमा रहा है, वह कुत्ता वह मुहर्रिफ वह अर्थद। इस कुत्ते को इतने पता नहीं होगा मैंने ये लफ्ज क्या कहा है, ये अर्थद का माने नहीं बता सकता। अर्थद कुतूफुहा दानिया, केला नहीं है। पीछे दब, अब आगे केला, तो इसका मतलब है केला दब, तेरे टब्बर को केला दब। एजेंसी वालों, शर्म नहीं आती तुम्हें? कुरान बोर्ड वालों, ड्रामेबाजों, मुनाफिकों, बेईमानों, तुम्हें शर्म नहीं आती? कुरान पर हल्का कागज लग जाए तो कुरान बोर्ड की तरफ से इजलास होता है और पाकिस्तान में ये करारदाद पेश की जाती है और फौरी अमल दरामद। कागज हल्का नहीं होना चाहिए। लाख लानत है तुम्हारी मेहनत पर, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये इतना बड़ी तहरीफ कुरान की, कुरान के माने मतलब को, अल्फाज को, सब कुछ को बिगाड़ने वाला तो काफिर होता है। उसको छुट्टी दे रखी है, उसके खिलाफ पर्चा नहीं लेते तुम, और ड्रामा करते हो मुनाफिको और कहते हो कि कागज हल्का लग रहा है तो कुरान की तौहीन है। कुत्ते, वो कुरान की तौहीन है या ये कुरान की तौहीन है? हल्के के बच्चे, हल्का कागज। कुरान मजीद तो चमड़े पर, पत्थरों पर, हड्डियों पर लिखा हुआ था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान को समझने वाले, मानने वाले, कुरान की इज्जत एहतराम करने वाले, हर चीज को, हर कुरान की हर बात को, उस हर लफ्ज को उसके मकाम पर रखने वाले वो लोग। अब मैं बताता हूं, कुरान में केला आया है, लेकिन कहां आया? वतलहिन मंदूद, तलहिन तलमहा, ये केला है। वो केले का बच्चा, ओ मिस्टर केले का बच्चा, तेरे पढ़ाने वाले भी केले के बच्चे होंगे। अगली सुनो। अफाका, जब उन्हें अफाका हुआ, ये उर्दू में भी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। दवाई के बाद कहते हैं ना फाका जे, ये अरबी का लफ्ज है फाका।
لیکن اردو میں میرا لئے افاقہ جب لکھتے ہیں تو چھوٹی ہے ساتھ ویسے ہی لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ لفظ آفاق ہے. فلما افاقہ، یہ سنو کیسا ہے؟ فلما افاقہ، جب انہیں افاقہ ہوا. یہ افاقہ لفظ عربی کا ہے. اردو والے اس کے آگے چھوٹی ہا لگا دیتے ہیں. لاکھ لعنت ہے تیری اردو پر، وہ بغیرت بھڑوا، لکھ لعنت تیرے اوپر. تو نہ اردو نہ عربی نہ کوئی شے، پتہ نہیں کہاں سے نکلا ہے وہ تو. مجھے تو ایسا لگتا ہے تو جیسے میں نے بن مانس کہا ایسے نہیں کہا، یہ میں نے صحیح کہا. ایسی بات ہے 4 ٹانگوں والا کر سکتا ہے، 2 ٹانگوں والا نہیں کر سکتا. کیا بھونک رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ چھوٹی ہا، وہ بغیرت چھوٹی ہا کہاں ہوتی ہے؟ چھوٹی یا بڑی یا تو ہے. تو چھوٹی ہا تیرے باپ نے بنائی، تیری مائی نے بنائی ہے؟ کیا یار ظلم. اور سنو، اس کتے کو اتنا پتہ نہیں، قرآن میں فلما افاقہ، افاقہ یہ ماضی کا صیغہ ہے. کتا کہتا ہے آگے چھوٹی ہا لگا دی اردو والوں. لاکھ لعنت ہے تیری اردو اور تیرے عربی بولنے پر، تجھے شرم نہیں آتی کتے؟ یہ افاقہ یفیق و افاقہ، بغیرت ہا افاقہ، یہ ہا اردو والوں نے لگائی. کتا یہ افاقہ مصدر ہے، افاقہ تن ہے، حالت وقف میں تا ہا بن رہی ہے. ماضی کے آگے او کتے، ماضی کے آگے ہاں نہیں لگائی تیرے باپ نے. اپنے منہ پر لعنت پڑتی دیکھتے جائیں وہ لوگ جو اس کو سنتے ہیں. اگلی بات سنو. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، جبکہ ان کے پاس اس کا انجام آ چکا تھا. قرآن میں آتا ہے وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ. تعویل یہاں پر 2 معنی رکھتا ہے، تفسیر یا عاقبت. 2 معنی رکھتا ہے. کچھ بھی ہو، اس لانتی کی جہالت دیکھو لمما پر. یہ صرف والے بھی جانتے ہیں کہ لما میں کیا فرق ہے. لما یضرب، اس کا معنی ہے ابھی تک نہیں مانا. یہ نفی کے لیے آتا ہے. ایسے زمانہ تکلم تک نفی اوقات ماضیہ کا احاطہ کرتی ہے. یہ علم و صیغہ سے سب باتیں پڑھنے میں آتی ہیں. تو لما یاتہم کا معنی ہے ابھی ان کے پاس نہیں آئی. کتا ترجمہ کرتا ہے جب ان کے پاس اس کا انجام آ چکا ہے، آ چکا ہے. لما نفی کا معنی دیتا ہے، ترجمہ اس بات کے ساتھ ہو رہا ہے. سننے والے ملعونین اینما ثقفوا بن مانس کی جنسو، قرآن کے ساتھ کفر ہوتا دیکھ کر روزانہ کروڑوں جو اس کتے کے منحوس چہرے کو دیکھنے کا شوق رکھتے ہو، لعنت ہے تمہارے پڑھنے پر، تمہارے سننے پر. تم ایک ہی جنس کے ہو. اتنا بڑا کفر. قرآن کے تو ایک حرف کو بدلنے والا کافر ہے، یہ لفظ کے لفظ پورے بدل دیتا ہے. آگے بھونک سنے اس کی. قرآن مجید میں آتا اثر الندامت، انہوں نے ندامت کو چھپائیں گے. اور یہ کیا کر رہا ہے؟ اس دن ندامت بھی اس کے اوپر چھائی ہوئی ہو. وَأَسَرُّ النَّدَامَ، اور اس دن ندامت بھی اس کے اوپر چھائی ہوئی ہو. چھائی ہوئی ہو. بغیرت کا بچہ قرآن اسرار یسر، اسرار کا معنی تو چھپانا ہوتا ہے. کیا ظلم کر رہا ہے قرآن کے ساتھ. آگے بھوکتا ہے. آپ عربیوں کے بچوں کو بھی سنیں گے، وہ بھی اپنے باپ کو بابا کہتے ہیں. بابا عربی ہے پاپا کی. آپ عربیوں کے بچوں کو بھی سنیں گے، وہ بھی اپنے باپ کو بابا کہتے ہیں. ہمارے تو بچے کہتے ہیں نا اردو میں، وہ بابا جو ہے وہ عربی ہے پاپا کی. لاکھ لعنت ہے تیرے اوپر. بابا عربی اور بابا پاپا سے بنا. عربی بچے بھی تیرے جیسے ہوں گے جو حقیقت میں بن مانس کے بچے ہیں. پاپا سے بابا سمجھ نہیں آ رہی. اگلا سنیے. کہتا ہے کلائی کو عربی میں کف کہتے ہیں. لاکھ لعنت ہے تیری عربی پر. کلائی یہ ہوگی، یہ کف ہے، یہ 3 چیزیں ہوگی، یہ سمجھ لیں. رس کہتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک، کلائی تک. کلائی کو کہتے ہیں کف. کیا بات ہے بھائی. اسلام کی خدمت
जिस तरह इस अरतद ने की है किसी काफिर ने नहीं की होगी। इस खंजीर के होते हुए इस्लाम को न यहूदियों की जरूरत है, न ईसाइयों की जरूरत है, न हिंदुओं की जरूरत है, न सिखों की जरूरत है। ये एक ही बिन मानिस सबकी जगह पुर कर रहा है। कलाई को अरबी में बेगैरत कफ को कफ हथेली को कहते हैं, हाथ को कह देते हैं अमर आजम कभी, असल हथेली को कहते हैं। तो कहता है कफ किसको कहते हैं? कलाई। क्या बात। आगे एक और भौंक सुनिए, पिछली भौंकें भूलते जाएंगे। हजरत मोहतरम है, बहुत बड़े इल्म वाली शख्सियत है, इस वजह से मैं जितने लफ्ज आपको याद कर रहा हूं, जितने अल्फाज से एहतराम के इज्जत के लफ्जों के साथ, ऐसे लोगों के लिए हमेशा इज्जत एहतराम के अल्फाज जो मैं दे रहा हूं ये देना जरूरी होते हैं, ध्यान में रखना। आप फरमा रहे हैं कि लफ्ज सैयद है, सैयद गुलाम को कहते हैं, सैयद आका को कहते हैं। अल्लाह लानत, तो कुत्ता सैयद सारी अरबी में है ही नहीं। पहले तो इसको समझ लें, सैयदीना लफ्ज है ये। सैयद कहते हैं गुलाम को। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सैयद हैं और आप हमारे सैयद या के फतह के साथ है ही नहीं। अरबी सैयद का माना गुलाम करना तो बड़ी दूर की बात है, ये लफ्ज ही अरबी में नहीं है। है क्या बात है। मेरे ख्याल में जिस इदारे में इस भड़वे ने तालीम पाई है, ऐसे इदारे पर करोड़ों लानात। वह भड़वा सैयद का तो कानून सर्फ में आता है, ये सैयद था तो इदगाम हो गया। ये भड़वा जो तू सैयद कह रहा है वह भड़वा, इसका भी तो कोई कानून निकालना। ये सैयद फिर कैसे बनेगा? खैर, उस बेचारे बेकानून को कानून का क्या, वो तो सिर्फ यहूदी एजेंसियों ने बिन मानिस बिठा रखा है, समझ नहीं आ रही। हजरत फिर आगे भौंकता है, कहता है तुम्हारे लिए इतना ही काफी है कि हाथ जानू पर रखो। जानू को अरबी में पट कहते हैं। हाथ जानों पर रखो, जानों पर, जिसको हम अरबी में पट कहते हैं। ये तो पता नहीं, इतना जाहिल तो कोई भी नहीं है, इतने जाहिल भी मार्केट में आ गए जो जानू को अरबी में, अल्लाह अकबर, वह भड़वा जानू होता है घुटना। जानू किसको कहते हैं? ये फारसी लफ्ज है, घुटना घुटने को कहते हैं। अब एक तो जानू का लफ्ज बोला, उसका माना घुटना करना था, कर दिया पट, फिर पट को अरबी बना दिया। दो लानते बयक वक्त। है एक ही लफ्ज, एक ही जुमला बोलते वक्त बयक वक्त दो लानतों को जमा कर लेना और फिर बिन मानिस की तरह तुम उठाकर बैठ जाना और कहना कोई इस वक्त कोई आलिम नहीं, कोई दीन वाला नहीं, कोई फलान बा जदीद बुस्तामी ये था, मुआविया ये था, मैं उसका नाम ले लेना चाह फलान। दसते सही एक जुमला बोलना है तो दो पांच लानता कठियां कर लेना है। अभी तू दावा करता है कि मैं इल्म वाला हूं। कोई अर्थद तुझे अजहल कहना लफ्ज अजहल की तौहीन है, तुझे मलऊन कहना मलऊन की तौहीन है। तेरे जिन्स की इज्जत के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है। नाराज ना होना जो मैं लफ्ज बोल रहा हूं, ये आपकी शायान शान नहीं है। बिन माने सो जो मैं कह रहा हूं ये सब नीचे है, जनाब जैसों की शान बहुत ऊंची। हमारे बड़े हजरत साहब क़िबला रहमतुल्लाह तआला रज़ियल्लाहु तआला फरमाया करते थे, स्कूलियों के लिए हमारे पास कोई लक़ब नहीं है। और वाक़या लक़ब क्या करें यहां पर। जानू घुटने को कहते हैं, आम बंदा भी जानता है। उसका माना पट बना दिया और पट को क्या बना दिया? अरबी बना दिया। लाख लानत है तेरे ऊपर। पे टे दुनिया जानती है, पेटे अरबी में नहीं आते, पट को अरबी बना दिया। अच्छा, अब देखो किसी बड़वे ने कारी ज़हीर साहब से फोन करके कहा आपने किताब लिखी है, उस पर लिखा है कवायदुल चिश्तिया, तो चे भी तो अरबी में नहीं आती। मैं ये नहीं कह रहा कि चिश्तिया लफ्ज अरबी है, मैंने इस्तेमाल किया, वो पट को अरबी कह रहा है। वो कुत्ते इस्तेमाल में और किसी जुबान का लफ्ज होने में अगर तुझे फर्क नहीं तो क्यों पंगा ले रहा है?
یہ حال ہے ان لوگوں کا. اس کو ایک لفظ ہوتا ہے آجمی. آجمی لفظ کا عربی میں استعمال اختلاط کے بعد ہوتا رہا، لیکن کوئی آجمی لفظ کو عربی کہنا یہ تیرے جیسے ملعونوں کا کام ہے. خیر، اس سے سمجھ لینا علمی مقام کیا بلند ہے. حقیقت یہ ہے کہ مرزا صاحب جیسے کہ علمی مقام جو ہے نا، مرتبہ، اس کی اونچائی ڈھونڈنے کے لیے چل پڑو نا تو تحت سرا تک پہنچ جاؤ گے. اللہ اکبر. اور سنیے، اللہ اللہ لوگ ذکر کرتے ہیں نا، کہتا ہے اللہ، یہ تو محمل جملہ ہے. اللہ یہ تو محمل جملہ ہے، یہ کمپلیٹ ہی نہیں ہے، یہ تو نام ہے صرف. تو یہ محمل جملہ ہوگا، اس جملے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی. اللہ اللہ اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ اللہ اللہ، تو یہ محمل جملہ ہوگا. وہ منحوس کا بچہ، تمہیں اتنا تمیز نہیں. اللہ مفرد لفظ ہے، اس کو جملہ بنا رہا ہے. وہ بغیرت جملہ تو بنتا ہے مسلم سے، یہ تو لفظ ہی ایک ہے. اور کتے، جب یہ جملہ بنے گا تو محمل کیوں رہے گا؟ جب جملہ بنے گا تو محمل کیوں رہے گا؟ مثلا آپ کہہ دیتے اللہ موجود، اللہ ربنا، اللہ الہنا، وہ کافر ہوگا تیرے جیسا جو کہے محمل ہو جائے گا. بتائیں، جس کو ایک اکیلے لفظ اور مرکب لفظ کی تمیز نہیں، بیٹھ کر تقریر کر رہا ہے، وہ صحابہ پر بھوک رہا ہے، وہ داتا علی حجویری پر بکواس کرتا ہے. لگتا ہے تیرے باپ نے ٹکسالی دروازے کی سیر کی تھی اور راستے میں تو مل گیا. سیدنا صدیق اکبر. اور سنیے جی، اور سنیے کہ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا، کرتا ہے یا کرے گا، کیونکہ وہ مضارع کا سیغہ ہے. من کانا یعبد محمدن، جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا. یہ مضارع عربی میں نا پریزنٹ ٹینس اور مستقبل دونوں کو کور. سیدنا صدیق اکبر کا خطبہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے من کانا یعبد، مضارع کا سیغہ ہے. لاکھ لعنت ہے، کانا یعبد مضارع کا سیغہ، اور کتا یہ ماضی استمراری ہے. اتنا ہی تمیز نہیں ہے. آگے اب یہ اصل بات کی طرف آتا ہے. یہ بات زیادہ ذرا تبصرہ مانگتی ہے، جو میں پچھلی قسط میں، پہلی قسط میں اس خنزیر کی جیسوں کی حقیقت بتا چکا ہوں. کیا نام رکھا تھا اس کا؟ مرزا جہلمی جیسوں کی نیچر. یہ اب اسی کی طرف لوٹ رہا ہے. تو ہر جامع کے داری میں پوش ماننداز قدترا میں شناسا کہتا ہے اس میں دنیاوی تعلیم کو میں گائیڈ دیتا ہوں. جتنی ایجوکیشن آپ کریں گے اسلام کا اتنا ہی فائدہ ہے، جیسے یہ کر رہا ہے بغیر. ہمارے لوگ تو کہتے ہیں پہلے اسلام کا بڑا اچھا دور تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام، صحابہ، تابعین کے بعد اگر سب سے مبارک دور اسلام نے دیکھا ہے تو یہ ہے. اس میں دنیاوی تعلیم کو میں کریڈٹ دیتا ہوں. جتنی آپ ایجوکیشن عام کریں گے اسلام کو اتنا ہی فائدہ ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے. ہمارے لوگ تو کہتے ہیں جی پہلے اسلام کا بڑا اچھا دور تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام، صحابہ، تابعین کے بعد اگر سب سے مبارک دور اسلام نے دیکھا ہے نا تو یہ ہے. وہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 1200 سال کے اندر ہمارے آباء و اجداد کو نہیں پتا تھا قرآن میں کیا لکھا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہے، کیونکہ ان کی نیٹو لینگویج میں نہیں تھی. آج بچے کے ہاتھ میں سافٹ ویئر ہے، وہ بتا سکتا ہے قرآن کی کس آیت میں کیا لکھا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 1200 سال میں ہمارے آباء و اجداد کو نہیں پتا تھا کہ قرآن و حدیث میں کیا لکھا ہے. باقی تیرے آباء و اجداد کو کوئی پتہ نہیں تھا، اور یہ پتہ تیرے آباء و اجداد کو 1200 سال سے. کیوں؟ کہ تو خاص لڑی جو ابو جہل کی چلی ہے نا، تو اس کی نسل ہے. 1200 سال میں تیرے بڑوں میں نہ کوئی مسلمان ہوگا، نہ کوئی صاحب علم، نہ کوئی صاحب غیرت، نہ کوئی صاحب دیانت. سارے ہی بھڑوے ہوں گے، جن بھڑووں کی لعنت تیرے اوپر جمع ہو گئی، جس کی وجہ سے تو یہ بکواسات کر رہا ہے. تو صحیح کہہ رہا ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن کمال ہے تیری بصیرت پر، تیرے تاریخ دانی پر. تجھے اپنے بڑوں کی تاریخ کس نے بتا دی کہ ابو جہل کی اولاد ہے تو، اور تیرا ہر بڑا جو ہے وہ ابو جہل کی یاد تازہ کرواتا ہے.
یہ تاریخ تمہاری کس نے بتائی سمجھ نہیں آ رہی مجھے. یہ تیرا ہی کمال ہے کہ اپنے بڑوں کی تاریخ کو پا گیا. آج ہر بچے کے ہاتھ میں کہتا ہے سافٹ ویئر ہے, وہ بتا سکتا ہے کہ قرآن کی کس آیت میں کیا لکھا ہے. ابھی پیچھے کہا دب قرآن میں ہے, وہ پورے قرآن میں لفظ ہی نہیں ہے. سافٹ ویئر تیرے پاس ہے نا, بغیرت بڑوے کا بچہ تیرے پاس ہے نا, تو سافٹ ویئر جس کے پاس ہے تیرے جیسے کے پاس, دب جو قرآن میں نہیں اس کو قرآن سے بنا لیتا ہے, جو قرآن میں ہے اس کو قرآن سے نکال دیتا ہے. لیکن بات سنو, اللہ اکبر, اس کا حق بنتا ہے, اس کا حق بنتا ہے یہ باتیں کرنا. سنو, یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کا حق بنتا ہے. جو قومی ترانے کا خالق حفیظ جالندھری ہیں, وہ یہ لکھ گئے, اس نیم بر اعظم میں جو ذلت ملت اسلامیہ پر وارد کی گئی تھی, میں نے یہ سازش اسکولی تعلیم میں کار انداز پائی. لارڈ میکالے نے کہا, ہمارا مقصد سکول کھولنے کا صرف یہ ہے رنگ و نسل میں ہندوستانی ہوں, فکر و عمل میں انگریز تیار ہوں, تاکہ ایسی کھیپ تیار ہو جائے جو ہماری حکومت چلانے کا کام دے. جو قرآن کو جاننے والے ہیں, سافٹ ویئر بچہ تیرے جیسا, بن مانس کا بچہ تیرے جیسا جو قرآن کو جانتا ہے, ان میں سے دیکھتے تو چلے جاؤ. عمران خان ہے جس کو خاتم النبی جی نہیں ہے پڑھنا آتا, کون ہے بتا. تیرا تو حال سب نے دیکھ لیا. بچہ کون سا ہے, سلطان رائی تیرا کنجر ٹبر ہے, یعنی یہ فلموں میں کام کرنے والی ہیں. کتنا اچھا دور ہے یہ اسلامیہ بہاولپور یونیورسٹی کا بھی تازہ واقعہ ہوا, کتنا اچھا دور ہے. اور یہ جو اس خنزیر نے کہا ہے نا کہ یہ دور اس دور سے اچھا ہے 1200 سال, یہ رسول اکرم کے دور صحابہ تابعین کا دور محض اس وجہ سے نکالا کہ اگر میں اس کا نام لیتا ہوں تو ہو سکتا ہے مسلمان کو قتل کر دے مجھے. لیکن اس خنزیر سے پوچھ, جن 3 دوروں کو تو کہہ رہا ہے وہ نکال کر بعد میں 1200 سال تک قرآن کو سمجھنے والے نہیں آئے, اور اب بچہ قرآن کو سمجھنے والا ہے. تو اب آج سمجھنے والے کس سے سمجھ رہے ہیں, سافٹ ویئر سے. تو سافٹ ویئر تو رسول اکرم کے دور میں بھی نہیں تھا, صحابہ کے دور میں بھی نہیں تھا, تابعین کے دور میں بھی نہیں تھا. در حقیقت تو نے یہ کہہ دیا کہ سافٹ ویئر کے دور میں علم ہے, سافٹ ویئر کے دور میں نہیں, لہذا وہ رسول اکرم کا دور, صحابہ کا دور, تابعین کا دور, جس کا دور ہے اس میں قرآن کو سمجھنے والا کوئی نہیں تھا, کیونکہ سافٹ ویئر نہیں تھا. گستاخ ملعون, لعنت ہے تیرے سننے والوں پر, اور دعائیں دے اپنی حکومتوں کو جنہوں نے تمہارے جیسے بن مانسوں کو اپنی آغوش میں پال رکھا ہے. ہمارا اقبال کا ایک شعر تیری اس لانتی تعلیم کے لیے کافی ہے, اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مربت کے خلاف. بڑوا وہ کہتا ہے دین اور انسانیت دونوں کے خلاف سازش ہے, اور ہم نے وہ دیکھ لی تیرے جیسوں کے اندر. میرے دوستو, آخری بات کرتا ہوں, اس کا علمی مقام سب کے سامنے ماشاءاللہ کافی سارا آ گیا ہے. آخری بات کرتا ہوں, کہتا ہے جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں. اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں. جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم بھی حق رکھتے ہیں کہ ہم بھی اسے کافر کہیں. اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوڈ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم بھی انہیں کافر نہیں کہیں گے. اس کتے سے پوچھ, رسول اکرم کو کافر کہتے تھے؟ کفار نے رسول کو کافر کہا؟ وہ بڑوے لانتی رسول نے آتے ہوئے کافر کہا. وہ خنزیر, رسول نے آتے ہوئے کافروں کو کافر کہا کہ یہ کفر کر رہے ہو. تیرا یہ کہنا کہ اگر مرزائی ہمیں کافر نہیں کہیں گے
تو میں ان کو کافر نہیں کہوں گا. تو ٹھیک کہہ رہا ہے کیونکہ تو خود مرزائی ہے اور تیرے مرزائی ہونے کے لیے یہ حوالہ کافی ہے. تو اپنے سر سید کو پتہ نہیں کیا کچھ کہتا ہے. یہ دیکھ مکتوبات سر سید جلد 2 اس میں صاف لکھا ہے کہ سر سید نے مرزے کے مرنے کے بعد اس کو نبی مانا, اس پر ایمان لایا. حوالہ میں بتا دیتا ہوں, صفحہ بتا دیتا ہوں. یہ خط ہے بنام مولانا حکیم نور الدین بھیروی. جس طرح لکھا اس طرح پڑھ رہا ہوں, ورنہ میں مولانا نہیں کہہ سکتا. یہ حکیم نور الدین بھیروی کون تھا؟ مرزا قادیانی کا پہلا خلیفہ, جو اس کے مرنے کے بعد خلیفہ بنا تھا. اس کو خط لکھ رہا ہے سر سید, اس میں صاف کہہ رہا ہے. اس لیے مجھے یقین ہے کہ حضرت مہدی زمان, پہلا لقب دے رہا ہے مرزے کو مہدی زمان, دوسرا کہتا ہے مسیح الوقت یعنی حضرت عیسیٰ, اپنے دور کا حضرت عیسیٰ. تیسرا کہہ رہا ہے امام معمور من اللہ, امام بھی کہہ رہا ہے معمور من اللہ بھی کہہ رہا ہے. تو بڑوا تو بھی مرزائی اور تیری جن سے ساری مرزائی جو سر سید کو ماننے والے ہیں, کیونکہ سر سید مرزے کو مان گیا. اور میں حکومت سے آخری بات کہتا ہوں, حکومت والوں تم اسمبلی سے قانون جاری کر چکے ہو, تمہارے ملک کے دستور میں مرزائی کافر ہیں. مرزائی کون ہے؟ کافر ہیں. تم نے 75 روپے کا نوٹ چھاپا, 75 کا نا, 75 روپے کا نوٹ چھاپا, اس پر سر سید کو رکھا, جبکہ سر سید مرزا قادیانی پر ایمان لا چکا. اب بتاؤ, ایک طرف مرزائیوں کو کافر کہتے ہو, دوسری طرف مرزے کو ماننے, نبی ماننے والے کو سر سید کہہ کر نوٹ پر چھاپ کر مسلمانوں کو دیتے ہو اور تعلیم میں دیتے ہو, اس کو تعلیم کا رب بناتے ہو, اس کو تعلیم کا خدا بناتے ہو. اور پھر میں آخر میں کہوں گا, حکومت والوں نے پر تولے ہوئے ہیں کہ چشتیوں جو ہے چشتیوں پر نگرانی رکھو, یہ بہت خطرناک واقعہ کہیں رونما کر سکتے ہیں. شرم نہیں آتی تمہیں؟ بتاؤ تو صحیح, آج تک کون سا خطرناک واقعہ ہم سے ہوا؟ جنہوں نے خطرناک واقعے ایسے کیے کہ تمہارے سینکڑوں بندے مارے, ان کو تو کہتے ہو بہت اچھی جماعت ہے. لاکھ لعنت ہے تم پر, اے بدماشو, ہمارے ساتھ بدماشی کرنے کی کوشش نہ کرنا, ہم شریفوں کو چھیڑنے کی کوشش نہ کرنا. ہاں, تمہارے عزائم اور لعنتی ارادوں کو میں سمجھتا ہوں, ہم سمجھتے ہیں. تم ہمیں بار بار کوشش کرتے ہو اپنے کفر, یہودیت, لعنت میں, کفر, انگریز غلامی میں داخل کرنے کی. یہ ہم سے توقع نہ رکھنا, یہ ہم سے توقع نہ رکھنا. تم ہمیں بغیرت بنانا چاہتے ہو, ہماری بہن بیٹی کے پردے ختم کرنا چاہتے ہو. خبردار, یہ نہ سوچنا ہم نے زندگی کو صرف ایک دن کے لیے رکھا ہے. جب تم نے ہم سے ہمارے دین کو چھیننے کی کوشش کی, یا ہماری عزت کے خلافات اٹھانے کی, یا ہمیں دنیا میں بدنام کرنے کی, تو پھر سوچ لینا ہمارا آخری دن ہوگا, ہمارا آخری دن ہوگا. پھر تم بھی دیکھ لینا تمہارے ساتھ خدا کیا کرتا ہے. بدماشو, مکارو, سکالر تمہارے کدھر ہیں؟ تمہارے ڈاکٹر پروفیسر کدھر ہیں؟ تمہارے انگریز گانڈو کدھر ہیں؟ ان گانڈوؤں کو میرے سامنے لاؤ. اسلحے اور طاقت کی بکواس کرتے ہو. اگر تمہارے اندر کوئی طاقت ہے بولنے کی, میرے ساتھ بیٹھ جاؤ, مجھے جھوٹا اور غلط ثابت کر دو, جو سزا میری ہو میرے ساتھیوں کو دے دینا, ورنہ لعنت لینے کی کوشش نہ کرو, پیچھے رہو.
اللہ جل شانہ ہمارا حامی و ناصر ہو.